ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ ایک اللہ ہی سہارا ہے، ورنہ کون ہمارا ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک وہ جس میں علم کی کثرت ہو، اور دوسرا وہ جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ شریف وہ نہیں جو چپ چاپ سن برداشت کرتا رہے، شریف وہ ہے جو ظالم سے بغاوت کرے اور مظلوم کی حمایت کرے۔ راہ حق کی تکلیفوں سے گھبراؤ نہیں، ایک ایک تکلیف کے پیچھے بڑے بڑے انعامات چھپے ہوئے ہیں۔ سجدے بھی اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب سر کے ساتھ دل بھی جھکا ہو۔ بعض اوقات منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں، چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ علم حاصل کرو تو بہادری بھی سیکھو، ورنہ ڈر تمہیں حق کہنے سے روک دے گا۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کو راضی کرنے میں گزارو۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالی اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ کسی کو پسند بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کی پسند بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ اپنی اگر قیمت بڑھانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن جاؤ۔ انسان کے جسم کے دو مقام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قیام گاہ کہا ہے، شہرک اور دل۔ کوشش کرو کہ یہ ہمیشہ صاف اور پاکیزہ رہے۔